بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دوست نماز قصر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ سفر کی حالت میں نماز کس طرح ادا کریں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم سفر کی نیت سے ایسے علاقے کی طرف نکلتے ہیں جو ہم سے تقریباً 48 میل اور یا 72 کلومیٹر دور ہو، اور اس سفر کی طرف جب ہم روانہ ہوتے ہیں اپنے شہر یا گاؤں یا علاقے کے حدود سے نکلتے ہی ہم 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کریں گے، جس کو قصر کہا جاتا ہے۔ اور سنت کے بارے میں یہ ہے کہ جب کوئی مشکل نہ ہو، گاڑی نکلنے کا خوف نہ ہو، راحت اور آرام سے ہو، تو اگر سنت پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وطن جو علاقہ جو ہم جہاں رہتے ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کو وطن اصلی کہا جاتا ہے، اور دوسرا وطن اقامت، اور تیسرا وطن سفر۔ وطن اصلی وہ ہے جو ہمارا گاؤں ہے، بنیادی جو علاقہ ہے جہاں پر ہمارے گھر ہوتے ہیں، جہاں زمین ہوتی ہے اور جہاں کی پیدائش ہوتی ہے، وہ وطن اصلی ہے۔ اور اس گاؤں سے، اس علاقے سے آ کر ہم کسی شہر میں جہاں آباد ہوتے ہیں، اپنے لیے گھر خریدتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اس کو وطن اقامت کہتے ہیں۔ اور یہ وطن اصلی تو ایک ہوتا ہے، اور وطن اقامت 2، 3، 4، 5 اس سے زیادہ بھی ممکن ہے، کیونکہ ہم ایک گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہاں ہماری زمینیں ہیں، گھر وغیرہ ہیں، ابھی بیچے نہیں ہیں وہ، اور یہاں آ کر ہم مثال کے طور پر ہم پشاور میں رہتے ہیں، تو پشاور ہمارا وطن اقامت ہے۔ اور اسلام آباد میں جو کاروبار کرتے ہیں، وہاں پر ان کی رہائش ہے، جگہ ہے، وہ وطن اقامت ہے۔ لاہور میں بھی کاروبار ہو، جگہ ہو، وطن اقامت ہے۔ تو جو وطن اقامت ہو، جہاں پر کسی بندے کا کمرہ ہو، وہاں رہنے کی جگہ ہو، اور ایک مرتبہ وہاں پر تقریباً 14 دن سے زیادہ ایک جگہ رہ چکا ہو، اور اس کی جگہ وہاں موجود ہو، تو وہ اس علاقے کے حدود میں بھی جب داخل ہو جائے تو پھر قصر نہیں بلکہ پوری نماز ادا کرے گا۔ تو یہ وطن جہاں ہم رہتے ہیں 3 ہوتے ہیں، وطن اصلی، وطن اقامت اور وطن سفر۔ تو جب وطن سفر میں جب ہم ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر 14 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو ہم قصر نماز پڑھیں گے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت والی نماز ہم 2 رکعت پڑھیں گے جب اپنی نماز پڑھنی ہو۔ اگر امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر پوری نماز پڑھیں گے، امام کی اقتداء میں مقتدی امام کا تابع ہوتا ہے، لہٰذا پوری نماز ادا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وطن اقامت جو ہے متعدد بھی ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اگر 1 ہفتہ رہنے کا ارادہ ہو، کسی کام کی غرض سے کسی شہر میں ٹھہرے ہوں، اور وہ کام ہفتہ بعد بھی نہ ہو جائے اور 2 ہفتے بعد بھی نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس پہ اگر مہینہ بھی لگ جائے، اور اس پر 2 مہینے بھی لگ جائیں، 3 مہینے تک، سال تک بھی لگ جائے، لیکن یقین نہ ہو کہ میں 14 دن مکمل یہاں رہوں گا، تو ہر صورت میں ہم اگر 1 سال تک بھی ہو تب بھی قصر کی نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو وتر کی نماز 3 رکعت پوری پڑھیں گے، اور مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھیں گے، اور ظہر، عصر اور عشاء یہ 3 نمازیں جو ہے قصر پڑھیں گے 2 رکعت۔ اور قصر کا حکم یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ بندہ قصر پڑھے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے، کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقصروا من الصلاۃ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قصر کی نماز نہیں پڑھتا، مسافر ہے، بلکہ پوری نماز پڑھتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت کو یہ جھٹلا رہا ہے۔ یہ سفر کے متعلق ضروری مسائل ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ۔